اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون والحامدون الساجدون الراکعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. آپ سے درخواست ہے شہید اکبری صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے. اور جیسا کہ آپ نے خبریں سن لی ہوں گی، معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو کہ علامہ غلام حسین نجفی صاحب کو آج صبح سپاہی یزید کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا. آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو دعا کریں بار الہٰ انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. پھر آپ سے درخواست ہے کہ ان کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے. دو چار جملے ضرور عرض کروں گا اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اور شہید کا حق سمجھتے ہوئے. یہ وہ حالات ہیں کہ جو تبدیل ہونے والے نہیں، اور میں مستقل اس پر ہر مجلس میں اگر آپ کے ذہنوں میں رہے گا میں یہی اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی غلط فہمی میں ہے یا خوش فہمی میں ہے تو اس خوش فہمی کی جنت سے نکل آئے کہ حالات ٹھیک ہو گئے. یہ اور بدتری کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ خرابی کی طرف. بات یہ ہے کہ دشمن تو تیاری کرتا ہے، ہمیں جب مہلت ملتی ہے تو ہم آرام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا، مولا خود ذمہ دار ہے، مولا خود سنبھال لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل صاف الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ متحد ہو کر، جب تک آپ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے، اندرونی انتشار کو ختم کر کے، ایک زبان ہو کے مختلف قسم کے جو آپ کے یہاں خواہ کے مسائل ہیں اختلافاتی، ان کو ختم کر کے جب تک سب آپ ایک نہیں ہوں گے، دشمن کے لیے آپ سب ایک ہیں. چاہے مولوی ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے ماتمی ہو، چاہے نمازی ہو، اس کے لیے بالکل آپ برابر ہیں، سب برابر ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، آپ شیعہ ہیں اس کے لیے بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ نے خود اپنی پہچانیں الگ الگ بنا لی ہوں تو وہ اور بات. لہٰذا پھر میری یہی گزارش ہے، میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک قوم کے سب طبقات مل کر سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے کہ مولا حل کر دیں گے، لیکن بہرحال ہم سے حل ہونے والے پھر مسائل نہیں ہیں. اور دشمن جو ہے وہ منظم ہو کے کارروائیاں کر رہا ہے. آپ دیکھیں وہ کسی اس پہ نہیں چک رہا، اور ظاہر ہے کہ اس ملک کو بھی خطرہ ہے، اس قوم کو بھی خطرہ ہے. تو دعا یہی ہے کہ بار الہٰ اس دشمن کو، اس ملت کو، اس قوم کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دے. اور ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں انہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے. تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر وہ فیصلے کریں. اب ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون اس ملک کا دشمن ہے، کون اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، کون اس ملک کی سالمیت کے در پہ ہے، کون سا. اب تو ایک ایک چیز کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے. اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو بھائی جو پھر کچھ ہونا ہے اس میں ایک نہیں، سب کو ہی، ساری قوموں کو، سارے ملک کو، سب کو ہی وہ بھگتنا پڑتا ہے. جب قوموں کا انجام ہوتا ہے تو گوہے کے ساتھ گھن بھی پستا ہی چلا جاتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. تو یہ تو ظاہر ہے کہ تعزیت میں پیش کرتا ہوں امام زمانہ کے حضور بھی اور تمام ملت کے حضور بھی کے بعد کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
اور مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں، سچا کر دکھاتے ہیں. وعدہ تو سب کرتے ہیں، کچھ ایسے جو اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں. ان میں سے کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے جا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ وہ سنت الہی ہے جس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے قیامت تک. یہ سلسلہ جب تک حق پورے طور پر غالب نہیں آ جاتا، ان قربانیوں کے لیے مومنین کو آمادہ رہنا پڑے گا. صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر. اور اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. کل سے موضوع کا تعارف کرایا تھا، آج تھوڑا سا اور بات کو لے کر آگے چلیں گے. ہمیں 3 پہلوؤں سے بات کرنی ہے اور یہ تینوں ساتھ ہی ساتھ چلیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو 3 پہلو میں نے بتائے ہیں کہ چوتھے امام کی زندگی کا تبلیغی پہلو، چوتھے امام کی زندگی کا عبادی پہلو، چوتھے امام کی زندگی کا جہادی پہلو، یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. کیسے؟ جیسے جو مولا کا عبادی پہلو ہے، خود عبادت کے ذریعے بھی تبلیغ ہے، خود عبادت کے ذریعے بھی جہاد ہے. جو مولا کی زندگی کا تبلیغی پہلو ہے، وہ تبلیغ خود ایک عبادت ہے، یعنی اس تبلیغ میں بھی عبادی پہلو شامل ہے، تبلیغ میں بھی جہادی پہلو شامل ہے. اور جو مولا کی زندگی کا جہادی پہلو ہے وہ خود ایک تبلیغی پہلو بھی ہے، عبادی پہلو بھی ہے. یعنی یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن ان کی الگ الگ تمیز بھی ضروری ہے. کیسے ضروری ہے کہ چلیے عبادت کا تو ہم ذکر کر دیں گے، کہیں گے صاحب ٹھیک ہے زین العابدین تھے، جناب سید الساجدین تھے، تو جبھی تو ہوں گے جب اتنی عبادت کی ہے. جبھی تو سید الساجدین ہیں، جبھی تو زین العابدین ہیں، جب اتنے عبادت گزار تھے. یہ تو کہا جا سکتا ہے. تبلیغ کون سی ایسی خاص کی جو تبلیغ کے لیے ہم لے آئیں گے کہ نہیں؟ صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے. اور اس کلام کا معجزہ یہ ہے کہ عجیب بات ہے، حدیثوں میں اختلاف موجود ہے، یاد رکھیے گا. اس میں زبور آل محمد میں، انجیل اہل بیت میں جسے آپ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کا نام دیتے ہیں، اس میں جب ہمارے برادران دوسرے مکتب کے جو ہیں ان میں بھی کسی کو اختلاف نہیں، سب کو اتفاق ہے کہ یہ امام کا کلام ہے. یہ صحیفہ سجادیہ کا پہلے معجزہ سمجھ لیجیے آپ کہ صحیفہ سجادیہ کا اعجاز یہ ہے، صحیفہ کاملہ کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو کسی نے بھی نہیں جھٹلایا. کیوں نہیں جھٹلایا؟ حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے بھی کچھ خطبات جن میں دکھتی رگ دبتی ہے، ان پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو علی کے نہیں ہو سکتے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ علی نے بھی تو وہی احتیاط کیے جو احتیاط ہم سب کو بتاتے ہیں کہ بھائی نہ اللہ نے نام لیے، نہ رسول نے نام لیے، نہ علی نے نام لیے، تو ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. نام تو نہیں لیے نا، مولا کائنات نے بھی نام کہا لیے، اشارے کیے ہیں، اور وہ ضروری ہے کیونکہ وہ بھی نہ کیے جائیں تو لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا. تو وہاں بھی اعتراض ہے 2-4 خطبات میں کہ یہ نہیں ہو سکتے. لیکن زبور آل محمد کا کمال یہ ہے، صحیفہ سجادیہ کا کمال ہے کہ دوست دشمن مخالف موافق کسی نے اعتراض نہیں کیا. سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سارا کا سارا کلام چوتھے امام علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کہیں گے ہاں بھائی تبلیغی پہلو بھی نکل آیا، لیکن امام نے ساری زندگی جہاد کب کیا؟ اگر جہاد ہی کرانا ہوتا تو اللہ انہیں کربلا کے میدان میں مریض کیوں کر دیتا؟ ہے نا سوال. اگر جہاد ہی کرانا ہوتا تو آپ مریض کیوں ہو جاتے؟ جب کربلا میں جہاد نہیں کیا، اس کے بعد 61 ہجری سے 95 ہجری شہادت تک کتنے بنے؟ 35 سال. 35 سال میں کون سی جنگ کی امام نے؟ کہاں جنگ کی امام نے؟ کہاں تلوار اٹھائی امام نے؟ چلیے وہ دونوں پہلو تو آپ نے نکال لیے، جہادی پہلو کہاں ہے؟ کہاں کیا جہاد؟ تو یہی تو بتانا ہے کہ امام نے کیسا جہاد کیا. 35 سال تک جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی، عبادت یعنی عبادت کے ذریعے بھی، تبلیغ کے ذریعے بھی، اور جہاد کے ذریعے بھی. ہاں یہ ضروری نہیں کہ امام نے خود تلوار چلائی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس مجاہد نے امام کے زمانے میں تلوار سے جہاد کیا ہو، امام کی تائید اسے حاصل رہی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مختار کو حمایت ہو، سلیمان کو حمایت ہو، زید کے جہاد کی خبر پہلے ہی امام دے کے چلا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے. اب کیوں ایسا ہوا؟
امام نے خود جہاد کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ مسائل ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی ان 8-9 دن میں ان پہ بات کریں گے، اور ایک ایک چیز کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ جہاں تاریخ آ جاتی ہے وہاں ذرا آپ جانتے نا کہ مسئلہ تھوڑا سا نازک ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے بھی، کیونکہ اب تاریخ ہے تو آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے. اب تو تاریخ ہے نا، اب اس میں چٹکلے اور نکتے بڑی مشکل سے نکل کے آتے ہیں سامنے. جہاں نکل کے آتے چلے جائیں گے بیان کرتا چلا جاؤں گا، جہاں نہیں آئیں گے اصل مقصد کیا ہے کہ پورے 35 سال کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے، جتنی زیادہ اطلاعاتیں پہنچ جائے. کیوں؟ بظاہر دو الگ الگ سیرتیں ہیں، ہمیں ان کو ملانا ہے. کیسے ملانا ہے؟ حق اور باطل کو نہیں ملانا، بلکہ تجزیہ کرنا ہے دونوں زمانوں کا. یہ وہ امام ہے جس نے، دیکھیے عجیب بات ہے، بنو امیہ کا جو پورا عروج کا دور ہے وہ چوتھے امام کا دور ہے. عروج 35 سال، یعنی 35 سال تک یہ امام بنو امیہ کا مقابلہ کرتا رہا. 35 سال. اور جیسے ہی اس امام کی شہادت ہوئی ہے زوال شروع ہو گیا بنو امیہ کا. دیکھیے 6 امی حکمران اس امام نے دیکھے: معاویہ ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویہ، معاویہ ابن یزید، مروان ابن حکم، عبد الملک ابن مروان اور ولید ابن عبد الملک. یہ 6، ان میں سے ایک تو پہلے چلا گیا، لیکن امام کی امامت کے دوران 5، جس کو کہا جاتا ہے بنو امیہ کا عروج کا دور، بنو امیہ کا سنہری دور، اس پورے دور کو امام سپر بن کر برداشت کر رہے ہیں. امام اپنے حلم اور اپنی بردباری سے کیسے چلا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں صرف حکومت چل رہی ہے. اگر انہیں فتویٰ چاہیے تو حکومت کے لیے، اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر کبھی عالم کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے لیے، مولوی کی ضرورت پڑی تو اپنے لیے. باقی نماز جس کو جیسے پڑھانی ہے پڑھاؤ، نشے میں پڑھاؤ، شراب پی کے پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ، 2 کی 4 پڑھاؤ، 4 کی 2 پڑھاؤ، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. اب اس دور میں حقیقی اسلام کو باقی رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیسے پتا چلے گا دنیا کو؟ مذہب اہل بیت کیسے بچے گا؟ حکومت خون آشام بھیڑیوں کی، جن کا ایک گورنر، صرف ایک گورنر، عبد الملک ابن مروان کے ایک گورنر، حجاج ابن یوسف نے 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اپنی گورنری کے دور میں. 6 لاکھ مسلمان، جس میں 1,20,000 شیعہ، 4,80,000 ان کے اپنے. لہذا دنیا کے خبیث ترین انسانوں میں اس کا نام شامل کر دیا گیا تھا، حجاج ابن یوسف کا. اب اسے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ رحمت اللہ علیہ تو بنا ہی دو، اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنانا تھا تو کچھ تو کرو، اگر وہاں نہیں تو یہاں تو بنا. کیوں؟ اب ضرورت ہے، اب اسی دور کو یہ واپس لانا چاہ رہے ہیں نا. حجاج صفت لوگوں کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے اسلام. لہذا اب امام کی مسئولیت کیا ہے؟ امام کا الہی فریضہ کیا ہے؟ امام کا یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ جو فریضہ اللہ کی طرف سے، دینی فریضہ کیا ہے؟ شرعی جو ذمہ داری ہے امام کی وہ کیا ہے؟ کہ اگر یہی سامنے آیا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے. لہذا اس 35 سال تک ان خوں آشام بھیڑیوں کے دور میں حقیقی اسلام کو باقی رکھنے کے لیے امام نے تینوں راستوں کو اپنایا. تینوں راستوں کو اپنایا. جہاں ضرورت تھی عبادت کی، عبادت کے ذریعے سے، جہاں ضرورت تھی علل اعلان تبلیغ کی، وہاں تبلیغ کے ذریعے سے، جہاں ضرورت تھی جہاد کی، وہاں جہاد کے ذریعے سے بھی. لیکن یہ امام کی حکمت عملی تھی کہ اہل بیت بھی محفوظ رہے، امامت بھی محفوظ رہے، اور ضرب کاری بھی لگتی رہے، یہ کردار بھی باقی رہے. مختار کے کردار کی بھی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. یہ امام چاہتا ہے کہ اگر مختار جیسے لوگ ہوں بے شک انقلاب نہیں آئے گا، لیکن اگر آج مختار کی حوصلہ شکنی ہوئی قیامت تک کوئی مختار بننے کی کوشش نہیں کرے گا. آج سلیمان کی حوصلہ شکنی کی گئی، قیامت تک کوئی گھر سے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے گا. زید کے بارے میں غلط فہمی خود امام نے اپنی زندگی میں دور کر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا
باب کناسہ پر برسوں تک اس کا جسم لٹکا رہے گا، اس کا سر لٹکا رہے گا، اور یہ حق پر ہوگا. یعنی ہر طرح سے امام نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اور صحیفہ سجادیہ پر تو ہم بات کرتے ہی چلے جائیں گے. دعا، وہ جو کہتے نا کہ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ارے کیسا ہتھیار ہے؟ کس قسم کا ہتھیار ہے؟ اس ہتھیار کو سمجھنے کے لیے ایک بار صحیفہ سجادیہ سے گزرنا پڑے گا ہمیں. اور میں کل سے تھوڑا تھوڑا جتنے ہو سکتا ہے 5-6 دعاؤں کا ذکر کروں گا. 54 دعائیں جن میں کوئی اختلاف نہیں، سب کی سب وہی. 7 دعائیں ایام ہفتہ کی، کچھ مناجات. اور یہ کس کتاب کا اعجاز کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ کے خطبات بعد میں ڈھونڈے گئے، بعد میں ڈھونڈے، سب کے سب مستند. اس کے باوجود 480 خطبات میں سے سید شریف رضی نے 237 خطبات کا انتخاب کیا، جن پر پورا یقین اور وثوق کہ ان میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ علی کا کلام. اور زبور آل محمد کا کمال یہ ہے کہ امام نے صرف دعائیں کعبے میں جا کر نہیں کی، امام نے دعائیں صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہیں کی، بلکہ اپنے سامنے اپنے دونوں بیٹوں کو لکھوائیں. یعنی یہ کتاب بعد میں تدوین نہیں ہوئی، یہ پہلی کتاب ہے عالم اسلام کی جو امام نے خود تحریر کروائی دونوں بیٹوں کو. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور اپنے دوسرے بیٹے جناب زید، ان دونوں کو ایک ایک نسخہ. زید کا نسخہ پہنچا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ ابن زید کے پاس. یحییٰ کی شہادت کے پاس بعد وہ نسخہ پہنچا محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع، یعنی جناب امام حسن کے پرپوتے کے پاس اور ان کے بھائی ابراہیم کے پاس. اس دور میں یہ نسخہ واپس لایا گیا. 5ویں امام کا نسخہ پہنچا 6ٹھے امام کے پاس. 6ٹھے امام نے اس کو متوکل ابن ہارون کو نقل کرایا. اب جب دونوں نسخوں کو ملایا گیا اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں، اور آج تک وہی نسخہ. اس لیے اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ امام نے اپنی زندگی میں دعاؤں کو محفوظ کر لیا. دعائیں اور بھی ہیں. صحیفہ سجادیہ کی خاصیت کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ پروردگار عالم کا ہر امام کو دیا ہوا وہ خصوصی معجزہ ہے. دیکھیے جیسے ہر نبی کو ایک الگ کمال دیا جاتا تھا، ایک الگ کمال دیا جاتا تھا، سب نبی معصوم لیکن ایک ایک کمال سے پہچانا جاتا تھا. اسی طرح یاد رکھیے گا سارے امام معصوم، سب علم لدنی کے حامل، لیکن اپنے اپنے دور میں ہر امام کی ایک خصوصیت اس زمانے کے حساب سے ہے. علی کی خصوصیت اپنے زمانے کے حساب سے سامنے آئی، حسن کی خصوصیت اپنے زمانے کے حساب سے سامنے آئی، حسین کی خصوصیت کربلا کی صورت میں سامنے آئی. نہج البلاغہ نے اگر یہ بتایا کہ توحید کیا ہے تو زبور آل محمد نے یہ بتایا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے. یہ فرق یاد رکھیے ہر امام، ورنہ کیا بات ہے. کیوں؟ اب دیکھیے خصوصیت پر بات کرنے جا رہا ہوں، یہ باریک نقطے ذہن میں محفوظ کرتے چلے جائیے، سارے شکوک و شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے. مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، یہ خطبے ہیں، سب تقریریں ہیں مولا کائنات کی نہج البلاغہ. کیوں؟ جناب سید سجاد خطیب نہیں تھے اعلیٰ درجے کے؟ میں خطابت بھی آپ کو سنا دوں گا آئندہ مجالس میں، جب ربط کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پہنچیں گے تو میں انشاءاللہ 4تھے امام کے وہ خطبے بھی سنا دوں گا کہ خطبہ دے کر. اور عجیب بات ہے دیکھیے مولا کائنات کے جتنے بھی خطبے ہیں وہ اپنے مجمع کے اندر ہیں. اپنا مجمع ہے نا کوفے کا، اب کوئی بدھو کھڑا ہو کے سوال کر لے تو کر لے، لیکن ہے تو مجمع اپنا. یہ فرق یاد رکھیے گا. جبکہ 4تھے امام کا خطبہ کہاں ہے؟ جتنے بھی خطبے یا کوفے کا بازار یا کوفے کا دربار یا دمشق کا دربار یا دمشق کی جامع مسجد، 4 خطبے تو مستند ملے جناب سید سجاد کے. اور بھی کچھ ہیں تو خطبہ تو آپ بھی دیتے تھے، تقریر کا خطابت آپ کے پاس بھی تھی، ہاشمی خطابت ہی کا تو تقاضا کیا تھا لوگوں نے.
سید سجاد سے دمشق کی جامع مسجد میں، اور وہ خطبہ میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، اپنی نوبت پہ جب آئے گی ہم سلسلہ کلام کو وہاں تک لے کر جائیں گے تو پیش کر دوں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کہ واقع کربلا کے بعد اب چوتھے امام کے پاس تقریر کا موقع ہے نہیں، کہاں کرے امام خطاب؟ کن لوگوں سے کرے امام خطاب؟ کہاں خطاب؟ کیوں؟ ماحول ایسا ہو گیا کہ امام اگر چاہے بھی تو لوگ نہیں آ سکتے امام کے پاس، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کوئی نزدیک نہیں آتا امام کے پاس، امام کی گفتگو سننے کوئی قریب نہیں آتا۔ لہٰذا اب امام نے کیا کیا؟ امام معصوم ہے نا، کام تو کرنا ہے، توحید پھیلانی ہے، رسالت پھیلانی ہے، حقیقی اسلام کو اموی اسلام سے الگ کرنا ہے، ورنہ کون بچائے گا؟ لہذا امام نے کون سا طریقہ وہاں پتا چلا، ایسے نہیں، امام نے بتایا کہ کس طرح سے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے امام نے دعا کو ہتھیار بنایا، بظاہر دعا کر رہا ہے خانہ کعبہ میں، سب مسلمان جمع ہو گئے، اسی دعا میں توحید کے مسائل، اسی میں نبوت کی شان، اسی میں اہل بیت کے فضائل۔ ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے، وظائف الابرار دیکھیے، مفاتیح الجنان دیکھیے، تحفۃ الابرار دیکھیے، جتنی دعائیں ہیں سب درود سے شروع ہوتی ہیں، درود پہ ختم ہوتی ہیں، لیکن سید سجاد کا کمال یہ ہے، یہ اعجاز یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ہر جملے کے بعد، ہر دو جملے کے بعد تکرار ہے، درود ہو محمد اور ان کی آل پر، درود ہو محمد اور ان کی آل پر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دعا کے زیادہ امام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے زبان زدے عام ہو جائے کہ جب تک درود نہ ہو نہ نماز ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہوگی نہ نماز، سب سے زیادہ یہ آپ شمار کر لیجئے گا کہ صحیفہ کاملہ کی ایک ایک دعا میں ہر جملے کے بعد درود، ہر دو جملے کے بعد درود۔ کیوں؟ زمانہ ایسا ہے کہ محمد اور اس کی آل سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ اب وہ محتاج لوگ جو کعبے میں جانے والے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کون ہے، وہ تو لہجہ سنتے ہیں کہ ایسے دعا مانگی جا رہی ہے۔ جہاں اچھی دعا مانگنے والا مل جائے، آج بھی دستور ہے کعبے میں لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں بظاہر دعا مانگ رہا ہے، ظالموں کے خلاف درس دے رہا ہے، مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، علم فلکیات کو بیان کر رہا ہے، عقائد کو بیان کر رہا ہے، توحید کو بیان کر رہا ہے، اہل بیت کے حق کو بیان کر رہا ہے، بظاہر سب کچھ ہو رہا ہے، مگر دعا یعنی تبلیغ کا راستہ بند ہے۔ امام سے منبر لے لیا گیا، لیکن امام بتا رہا ہے کہ لکڑی کا ٹکڑا ہی منبر نہیں ہوتا ہے، جہاں امام بیٹھ جائے وہ جگہ منبر بنتی ہے۔ خانہ کعبہ میں کتنے منبر رکھ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو دیکھ کر آئے ہیں نا، جگہ جگہ منبر، ایک ہی رٹ جانتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ موضوع ان کا کیا ہے۔ لہذا ہر دور میں یہی ہوا، مگر جب موقع ملا جس امام کو اتنا محکم، اتنا مضبوط کر کے چلا گیا دین کی بنیادوں کو کہ منبر ہمارے پاس نہیں، محراب ہمارے پاس نہیں، نہ کسی مسجد میں امامت بھی نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے میں دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں، منبر بھی نہیں۔ لہذا امام جانتا ہے کہ ہر دور میں تحریکیں چلانے کے لیے راستے بنتے نہیں، بنائے جاتے ہیں۔ امام طریقہ بتا رہا ہے کہ جو بھی دور ہو گھبراؤ مت، ہم تمہیں 20 راستے بتا جائیں گے، جیسا زمانہ ہو ویسی تبلیغ کرنا، ویسا جہاد کرنا، اسی طرح سے عبادت کے میدان میں آنا۔ وہ امام کی سنت آج تک جاری ہے۔ جب کعبے میں شب جمعہ یا جمعے کی صبح یا منگل کی رات مومنین دنیا بھر کے آ کر دعائیں پڑھتے ہیں تو نہ چاہنے کے باوجود، متووں کے روکنے کے باوجود، دنیا بھر کے دکھ درد کے
ان دعا پڑھنے والوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ درود دہراتے چلے جاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ دعا ہے کس کی تعلیم دی ہوئی، یہ کتابیں ہیں کس کی؟ تو پھر فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ علی کی تعلیم دی ہوئی دعا، یہ رسول کی تعلیم دی ہوئی دعا، اور یہ زین العابدین کی بتائی ہوئی دعا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ اب خصوصیت سمجھ میں، زمانے کی خصوصیت، زمانہ ایسا ہے کہ امام کو یہ سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات میں بعد میں جائیں گے۔ تو دعا کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، اس دعا کے ذریعے سے دین مکتب اہل بیت پھیلانا ہے۔ کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہے، خاص شاگرد ہیں جن کو ساتھ رکھتا ہے امام، جس میں ابان بن تغلب جیسا، سعید ابن مسیب جیسا، منہال ابن عمرو، فرزدق جیسا شاعر، سب کا ذکر آتا چلا جائے گا۔ تربیت یافتہ پھیلتے چلے گئے، حتیٰ فرزدق حشام کے ساتھ وابستہ ہے لیکن دل امام کے ساتھ ہے، اور وقت پڑنے پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کرے گا، جیسے مومن آل فرعون اپنے ایمان کا اظہار کر رہا تھا کہ کب وقت پڑے، کب اشارہ امام ہو، کب اپنے ایمان کا اعلان کر دے گا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ اشارہ تھا، یہ اشارہ تھا اس طرف میرا کہ اس طرح امام نے تبلیغ کی۔ عبادت کی بات آ جائے تو اب قسمیں کھا کر تاریخیں کہتی ہیں کہ ایسا عبادت گزار ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے سجدوں کی جگہ، یہ پیغام بھی ہے عزاداروں کو، جس کے سجدوں کی جگہ یعنی یہ گھٹنے اور یہ کوہنیاں اور یہ پیشانی اتنے گٹے ان میں پڑ جاتے تھے کہ سال میں کم از کم ایک بار ان کو کاٹا جاتا تھا۔ یہ تھا سید الساجدین۔ اس پر بات ہوتی رہی، محراب عبادت۔ اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹے کے سے منقول ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ایک بار میں نے یہ کیفیت دیکھی اپنے بابا کی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دم نکل جائے گا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا، میں نے کہا بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو مجھ سے کہا امام نے، میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ حالت نہیں ہے جو میرے جد علی کی ہوا کرتی تھی۔ یعنی سید سجاد یہ بھی بتا رہا ہے، یہ یاد رکھنا میں سید الساجدین ہوں، میں زین العابدین ہوں، لیکن پھر بھی عبادت میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی حالت محراب عبادت میں کیا ہو جایا کرتی تھی۔ اور جہاد کے لیے صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں امام کی دعا کا، پہلے دعا سے لے کر چلتے ہیں۔ واقع کربلا مسائل پہ نہیں ہرا، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں امام کے علم اور امام کی عبادت، امام کا استجابت دعا کہ دعا کرتے رہو۔ پروردگار جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا ہی جواب آنے کی توقع ہے، ایک بار دروازہ کھٹکھٹانے سے مایوس نہیں ہو جانا۔ امام فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دعا کرتے رہو۔ کیوں؟ ادعونی فاستجب لکم، تو مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مانو نہ مانو جواب تو دوں گا نا۔ تو یہ جواب آنا کافی نہیں بندے کے لیے کہ وہ جسے پکار رہا ہے اس کا معبود اسے جواب دے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں اور اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں، یعنی مناسب سمجھتا ہوں، پورا بھی کرتا ہوں، لیکن جواب جو مجھے پکارا کرو۔ صرف پکارنے کو عبادت قرار دیا۔ تو امام کی ایک دعا کی قبولیت کا اعجاز کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تھا تو اس ملعون کے تخت کے سامنے میرے بابا کا سر تھا دشت میں، اور یہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو میں نے دعا کی تھی پروردگار اس کا سر بھی میرے پاس اسی عالم میں آئے کہ میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں۔ اور یہ امام نے کب بتایا؟ جب وہ امیر مختار نے وہ سر بھیجے ان ملونوں کے، امام سفرے پہ تھا، امام نے سجدہ شکر کیا کہ پروردگار نے میری دعا کو قبول کیا، میں نے دعا کی تھی کہ اس عالم میں، یعنی یہ مت سمجھیے گا امام ہونے کے باوجود
قتل حسین کے جو تاثرات تھے، اپنے بابا کی مصیبت کا جو اثر تھا، تو امام کی تمنا تھی کہ میں اس دنیا سے نہ اٹھوں مگر اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام دیکھ کر، اپنے بابا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچے ہوئے۔ اور امیر مختار کا کیا مقام ہے؟ اب وہ جناب زید کا جو ذکر کیا تھا جہاد کی بات، وہ بھی تاریخی حوالوں سے میں بڑھتا چلا جاؤں گا، اگرچہ کہ کتاب بھی میری مکمل ہے اور اس کتاب پہ میرے دوستوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں جنہیں میں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول بھی کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی مجھے خوشی ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں آپ، پڑھنے کے عادی تو ہوئے، پڑھ کر اعتراض بھی اچھا لگتا ہے، بغیر پڑھے اعتراض ہی اچھا نہیں ہوتا۔ کہ انسان کتاب ہی نہ پڑھے اعتراض کرنا شروع کر دے تو مناسب نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ منہال نے یہ خبر دی، اس بات کی خبر دی کہ امیر مختار کے پاس کچھ کنیزیں آئیں، ان میں سے ایک کنیز بہت پاک و پاکیزہ باعفت پردے دار تھی، اس کو 600 روپے میں، 600 درہم میں امیر مختار نے خریدا، اور خریدنے کے بعد بھیجا امام کی خدمت میں۔ اب امام نقل کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں زیارت کی۔ اب امام کا خواب آپ جانتے ہیں نا، یعنی حقیقت ہی ہے خواب۔ میں نے دیکھا، جب میں خواب کی حالت میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جنت میں میرے جد رسول خدا، میری دادی فاطمہ زہرا، میرا دادا حیدر کرار، یہ سب موجود ہیں، اور اپنی موجودگی میں ایک حور العین سے میرا عقد کر رہے ہیں، اور عقد کرنے کے بعد مجھے بشارت دی کہ زید تمہارے لیے، زید تمہارے لیے، زید تمہارے لیے۔ میری آنکھ کھلی، ابھی میں نماز سے فارغ ہوا تھا کہ دق الباب ہوا، میں دروازے پر آیا، میں نے پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ مختار کا قاصد آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے پوچھا کہ مجھے علی ابن حسین سے ملنا ہے، کہا میں ہی علی ابن حسین ہوں، خط دیا۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک باپردہ خاتون ہے، کہا یہ خط دیا ہے، یہ کنیز دی ہے۔ اب جو خط کھول کر پڑھا تو مختار کا خط لکھا ہوا کہ مولا یہ سب سے باعفت پاک و پاکیزہ کنیز تھی، میں نے اسے رقم دے کر خریدا ہے، اور یہ 600 درہم الگ سے بھیج رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت کے لیے اس کو مخصوص کر رہا ہوں۔ امام نے خط پڑھا، اس کنیز سے اس کا نام پوچھا، وہ کہتی ہے کہ میرا نام ہورا ہے۔ اس کنیز کا نام کیا ہے؟ ہورا۔ بس امام کہتے ہیں کہ مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ اب آپ خواب کی اہمیت تو اپنی جگہ رکھیے، یہ تو بتائیے کہ مختار کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اس لیے جو مختار پر اعتراض کرتے ہیں، کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جناب زید کی والدہ کا نام ہے ہورا، اور ہورا کو بھیجا تھا مختار نے۔ تو مختار کون؟ جو مشیت الہی کو پورا کرنے کا باعث بنے، جو ائمہ طاہرین کے خواب کی تعبیر ان کے پاس بھیجے، وہ ہے مختار۔ اسی ہورا کے بطن سے جناب زید متولد ہوئے، اور جب جناب زید کو حشام نے تانا دیا کہ تو کنیز زادہ ہم پر اپنی فوقیت جتاتا ہے، تو زید نے بھی، جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی تھی، توہین کی جا رہی تھی دربار میں، پلٹ کر جواب دیا، او حشام یہ بتا کہ پیغمبر کا رتبہ بلند ہوتا ہے یا خلیفہ کا؟ نہیں سمجھا حشام، بے ساختہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر کا رتبہ بلند ہوتا ہے، تو پھر تو اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ جس کی ہم سب ذریت ہیں اسماعیل کی، وہ بھی کنیز زادہ تھا۔ اللہ نے اسے پیغمبروں میں اتنا اونچا مقام دیا۔ اگر کنیز زادہ عیب ہوتا کنیز زادہ ہونا عیب ہوتا، تو پھر ہم سب کنیز زادے ہیں، یہ سارے قریش کنیز زادے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو کنیزوں کے رحم سے جنم دیا۔ حشام خوف کھا، کنیز زادہ ہونا عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ اللہ مقام دے اور انسان اس مقام کا احترام نہ کرے۔ عیب کنیز زادہ ہونا ہوتا تو پروردگار کبھی اپنے پیغمبروں کو کنیزوں کے رحم سے جنم نہ دیتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب حاجرہ کنیز تھی نا، تو یہ ہے جناب زید کا مقام، کہ جناب زید وہ بیٹا ہے جس کے لیے پیش بینی کر کے جا رہا ہے ماں کہ میرا بیٹا، اور یہ پیش بینی کس وقت کی ہے؟ کہ جب ٹھوکر کھا کر گرے ہیں زید،
اور چوٹ لگی، بے ساختہ امام دوڑا، دوڑ کے چوٹ لگنے کی جگہوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ بیٹا بھی حیرت زدہ ہے۔ یہ 72 یا 74 ہجری کا واقعہ ہے، 72 سے 74 ہجری کے درمیان قریب 3-4 سال کے جناب زید۔ بیٹا بھی حیران ہے، اتنی چوٹ بھی نہیں ہے۔ پوچھا منہل کہ مولا یہ چوٹ اتنی بچے کو نہیں آئی، لیکن آپ اتنا اس کو زیادہ کہا، تمہیں نہیں معلوم میرے اس بیٹے کا مقام کیا ہے؟ یہ انتہائی مظلومیت سے شہید کیا جائے۔ میں ان کرداروں پہ اس لیے بھی بات کرتا ہوں، ابھی تفصیل سے بھی بات کروں گا، کیوں کہ بعض ہمارے ہی مصنفین نے مشکوک کر دیا کہ ان کے قیام کو کیونکہ امام کی حمایت حاصل نہیں تھی لہٰذا یہ قیام باطل تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ مصلحت امام تو سمجھو، 61 ہجری سے 95 ہجری کا دور میں نے بتایا، خواہ شام بھیڑیوں کا دور، گھر گھر میں جاسوس، ہر گھر میں جاسوس۔ حشام ابن اسماعیل ابن حشام، مدینہ کا والی، مدینہ کا گورنر، اس کو خاص ہدایت ہے عبد الملک ابن مروان کی کہ جتنی اذیتیں دے سکتے ہو سید الساجدین کو دینا۔ اب یہ وہ تبلیغی پہلو میں آپ کے سامنے ذرا سا لانا چاہ رہا ہوں، آج اشارے، کل انشاءاللہ پھر تفصیل سے تمام چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنی اذیتیں دے سکتا ہے دینا۔ اب ان کے خاندانوں میں بھی تو جھگڑا ہے نا۔ عبد الملک ابن مروان جب واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا ولید ابن عبد الملک، تو اس نے جتنے بھی اپنے باپ کے امال تھے ان سب کو معزول کیا، اور پھر اپنی ایک لابی آ جاتی ہے نا، وہ جو لابی آئی اس میں حشام ابن اسماعیل کے سارے مخالف مدینے کے، اور انہوں نے اتنی شکایتیں کی کہ گرفتار کرایا ولید ابن عبد الملک نے حشام کو، اور اعلان کرا دیا کہ جس کا جو بھی جرم ہے وہ آئے اور اس سے بدلہ لے، اس کو ہنٹر مارے، اس کو کوڑے مارے، شلاغ مارے، جس پر اس نے جو ظلم کیا ہے آ کر اپنا بدلہ لے۔ تو حشام ابن اسماعیل کہتا ہے مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، بس مجھے ایک فرد کا خوف تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا تجھے کس کا خوف ہے، کہا مجھے پورے مدینے کا خوف نہیں ہے، بس مجھے علی ابن حسین کا خوف ہے، کیونکہ جو ظلم میں نے اس کے ساتھ کیے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں کیے۔ یہ دور ہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ 61 ہجری سے لے کے 85 ہجری۔ 85 ہجری میں یہ ملعون مرا تھا عبد الملک ابن مروان، تو اس کے بعد ولید ابن عبد الملک تخت پر بیٹھا تھا، یعنی 25-26 سال امام پر ظلم و ستم وہ کرتا رہا، یا 25-26 سال نہ صحیح تو عبد الملک کا دور شروع ہوا 65 ہجری سے، تو 20 سال امام مظالم سہتا رہا۔ یا شام ابن اسماعیل کہتا ہے مجھے کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک خوف تھا کہ علی ابن حسین جو انتقام مجھ سے لے گا میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور حسین کے بیٹے نے ایسا ہی انتقام لیا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ سید سجاد نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، آل رسول کو جمع کیا، کہا تمہیں معلوم ہے نا وہ واصل جہنم ہو گیا۔ عبد الملک ابن مروان، ولید اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہے، حشام کو قید کر دیا گیا ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہاشمی کہتے ہیں ہم اس سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ امام نے کہا خبردار، اسی لیے میں نے جمع کیا ہے کہ اب وہ طاقتور نہیں رہا، اور کمزوروں سے سب سے بڑا بدلہ کیا ہے؟ اپنے دادا کے قول کی عملی صورت پیش کی۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ دشمن سے سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ جب اس پر غلبہ پالو تو اسے معاف کر دو۔ بس یہی علی اس علی کے الفاظ کی لاج رکھ کے بتا رہا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب علی ہیں۔ کہا خبردار، اب وہ کمزور ہو گیا، اب وہ طاقتور نہیں رہا، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ کوئی اس سے اپنا بدلہ نہیں لے گا۔ 1000 درہم دے کے اپنے غلام کو بھیجا، جا حشام کے پاس یہ 1000 درہم بھی دے اور اس سے کہہ دے کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے مطمئن ہو جا، جب تک تو قید میں ہے سید سجاد تیرے گھر کا کفیل ہے۔ یہ ہے علی۔ کاش ہر علی کی فضیلتیں بیان کی جاتی تو پھر آپ کے سامنے آتا کہ یہ سب محمد بھی ہیں، یہ سب علی بھی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یہ ہے تبلیغ،
شام کاش زمین پھٹ جاتی میں اس میں سما جاتا. سب نے جس پر میں نے معمولی بھی ظلم کیا تھا اس نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن جو انتقام زین العابدین نے لیا ہے وہ انتقام کسی نے مجھ سے نہیں لیا. جتنے دن زندہ رہا روتا تھا اپنے مظالم پر کہ میں نے اہل بیت پر کیا کیے مظالم اور اہل بیت نے میرے ساتھ کیا کیا. علی کا قول ہے یہ مولا کائنات کا کہ بہترین بدلہ یہ ہے کہ جب دشمن پر غلبہ پالو، اب آگے نا تمہارے قبضے میں، چھوڑ دو اسے، جاؤ معاف کر دیا. ہم کمزوروں سے انتقام نہیں لیا کرتے، اب تم طاقتور نہیں رہے لہذا ہمیں بھی تم سے کوئی سروکار نہیں. تو اپنے دادا کے الفاظ کی لاج رکھ رہا. یہ وہ عمل ہے کہ زمانے کی خصوصیات الگ، زمانے کے اعجاز الگ، زمانے کی ضروریات الگ، لیکن کردار ایک ہی ملے گا. جہاں جہاں بدلہ لینے کی بات آئی زین العابدین نے بالکل اسی طرح بدلہ لیا جس طرح اس کے دادا علی نے بتایا تھا کیسے بدلہ لینا ہے. اور اب آ جائیے ایک اور پہلو تبلیغ کا. اب یہاں تو اس طرف دشمنوں پر یہ احسان ابن شہاب زہری کا کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ امام اس کو واپس لائے، نئی زندگی دی. کافر مت بن جا، ہر گناہ بخش دیتا ہے اللہ، لیکن مایوسی کا گناہ نہیں بخشتا. کبھی مایوس مت ہونا، واپس آ جا. 9 سال کی دیوانگی کے بعد واپس پلٹ کر آیا. محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، جو صرف ابن شہاب زہری کے نام سے تاریخوں میں شہرت رکھتا ہے. ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا رات کے وقت، میں نے دیکھا علی ابن حسین کو، یعنی چوتھے امام کو، میں نے دیکھا کہ پشت پر کچھ لادے سامان چلا جا رہا. میں تیزی سے آگے بڑھا، میں نے کہا مولا خیریت، کہاں کا ارادہ؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، اور توجہ رہی آپ کی. اچھا میں معذرت کے ساتھ ایک آپ سے توجہات حاصل کرنے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. اس قسم کے موضوعات سن لیں گے نا آپ؟ اگر سن لیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا گاڑی، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک علی کے نہیں بلکہ 12 علی کے فضائل سننے کے عادی ہو جائیں. پتہ تو چلے نا آخر ہر امام کی زندگی بھائی ایسی ہے کہ ہر امام پہ اشرا پڑھا جائے، اور کچھ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. اس طالب علم کو بس اس لیے رہنے دیجئے کہ جن موضوعات پہ کہیں بات نہیں ہوتی ان موضوعات پہ میں آپ کے سامنے بات کرتا چلا جاؤں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا پالا ضروری ہے نا. آخر کوئی تو یہ رسک لے. میں عادی ہوں ان چیزوں کا کہ رسک لیا جائے، بتایا تو جائے کہ ہر امام کے لیے اشرا پڑھا جا سکتا ہے، ہر امام کے پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بتایا تو جائے، محدود تو نہ کرو نا. دنیا کو بھی تو پتا چلے 12 امام ہیں، یعنی 12 فضیلتوں کے سمندر ہیں. جہاں بھی غوطہ لگاؤ گے باہر نکلنے کی مہلت نہیں ملے گی، وہیں کھو کے رہ جاؤ گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا امام فرماتے ہیں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا مولا یہ مجھے دے دیجئے. اچھا اپنا سامان جتنی دور تک ساتھ ہو. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، اپنا وزن ہر آدمی کو خود اٹھانا چاہیے. اچھا مولا اس غلام کو میرے دے دیجئے. کہا کہ نہیں غلام کی بھی ضرورت نہیں، یہ وہ سفر ہے جس کا سامان انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے. نہیں سمجھا ابن شہاب، بہت ضد کی. امام نے سامان نہیں دیا. نہیں یہ میرا سامان ہے، میں اپنے سفر کا سامان خود اٹھاتا ہوں، اور ہر ایک کو اپنے سفر کا سامان خود اٹھانا چاہیے. دوسرے دن ابن شہاب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام تو وہیں مدینے میں، امام تو مدینے میں. میں نے کہا مولا آپ تو فرزند رسول، آپ تو سفر پہ جا رہے تھے. کہا ابن شہاب تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ وہ سفر نہیں تھا جو تو سمجھ رہا ہے، یہ آخرت کے سفر کا سامان تھا جو میں اپنی پشت پر لے کر پھرتا ہوں. بس یہ جملہ کہہ کے امام چلا گیا. ابن شہاب زہری اپنی جگہ سکتے کے عالم میں آ گیا کہ یہ کیا کہا امام نے. اس کے بعد جب اس نے پیچھا کیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ امام صرف نمازیں پڑھانے والا امام نہیں ہے، صرف دعائیں بتانے والا امام نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی میں غریبوں، یتیموں، محتاجوں کو ان کے حقوق پہنچانے والا امام ہے. اس سفر کو امام کہہ رہا ہے شہاب تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ اس سفر کا سامان ہے جو سب سے طویل سفر ہے.
جو سب سے لمبا سفر ہے، یہ اس سفر کا سامان ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر، یہ وہ سامان۔ لہذا عزیزان محترم، یہ وہ پہلو ہیں امام کی زندگی کے جو سامنے آنے چاہیے کہ امام نے کس طرح زین العابدین بن کر، کس طرح سید الساجدین بن کر، کس طرح صحیفہ کاملہ کو مرتب کر کے، کس طرح قیام، ان پر بات کریں گے کہ کس کس طریقے سے امام نے ہر قیام کی حمایت کی، وہ قیام جو حق کی طرف سے ہوا، باطل قیام کی نہیں۔ بنی عباس کی حمایت نہیں کی امام نے، حالانکہ بنی عباس کی تحریک چوتھے امام کے زمانے میں شروع ہوئی، مگر امام نے حمایت نہیں کی، خفیہ تحریک شروع ہو چکی تھی۔ حمایت وہاں کی جہاں حق کے نمائندے تھے۔ مختار کی حمایت امام نے کی، ابراہیم بن مالک اشتر کی حمایت امام نے کی، جناب محمد حنفیہ کی رہنمائی امام نے کی ہے۔ چوتھا امام جہاد بھی کر رہا ہے، مگر طریقہ بتا رہا ہے، سلیقہ بتا رہا ہے کہ وہ کربلا حسین کی تھی، یہ کربلا میری ہے۔ 35 سال ان خواہ شام بھیڑیوں سے کربلا کو نکالنا ایک کمال تھا، اس لیے سید سجاد میدان میں تلوار چلانے کے بجائے دعا کے سہارے جد و جہد کرتا رہا۔ ان دعاؤں کے بعد، ہر دعا کے بعد اپنے بابا کی مظلومیت بیان کرتا تھا۔ لکھنے کی اجازت نہیں، کوئی مورخ واقع کربلا لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، مجلس نہیں ہو سکتی۔ یہ سید سجاد ہے جو کربلا کو باقی رکھ رہا ہے 35 سال تک، کیونکہ ہر خلیفہ، ہر اموی خلیفہ نصیحت کر کے جاتا ہے سب کو چھیڑنا، سید سجاد کو نہ چھیڑنا۔ لہذا وہ نہیں سمجھ رہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں ایک اکیلا سید سجاد، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ لیکن سید سجاد کیا کر رہا ہے؟ کربلا کو سینہ بہ سینہ محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ارے یہی تو ہوگا، کچھ روایتوں میں اختلاف ہو جائے گا، بھئی یہی ہوگا نا، کچھ روایتوں میں اختلاف ہو جائے گا، فاطمہ صغریٰ تھی کہ نہ تھی، شادی ہوئی تھی کہ نہیں تھی، کربلا تو محفوظ رہے گی، واقعہ تو محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو عینی شاہد تھا کربلا کا امام، 35 سال تک مشیت الہی نے اسے باقی رکھا تاکہ کربلا کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، کربلا اتنی محکم ہو جائے کہ قیامت تک جتنی طاقتیں چاہیں کربلا کو اکھاڑنا، کربلا لوگوں کے دلوں سے نکل نہ سکے، کربلا قیامت تک استعارہ بن جائے یزیدیت کی بربادی کا، یزیدیت کی تباہی کا۔ تو اس کربلا کو بچانے والا کون؟ یہ چوتھا امام، کیونکہ عینی شاہد ہے، لہذا کسی واسطے سے نہیں بتاتا، خود بتاتا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، میرے چچا کے ساتھ یہ ہوا، ہم اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا۔ کتنی تمنا تھی جناب سید سجاد کو 5 سال واقع کربلا کے بعد اہل بیت میں سے کسی خاتون نے اپنے سر میں، کسی بیوی نے تیل نہیں ڈالا، ہاشمیوں کے گھر سے کسی پکوان کی خوشبو 5 سال تک کسی نے نہیں سنی۔ آپ لائق تحسین ہیں، آپ لائق تعریف ہیں کہ جنہوں نے اس سنت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ ایام عزا میں کوئی خوشی نہیں منانی، لیکن عزیزو اہل بیت نے 5 سال تک ان کے گھروں سے، چولہوں سے دھواں اٹھتے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ امام جو اہل بیت کو خوشی منانے کا حکم دے، وہ مختار سے ناراض ہوگا؟ وہ مختار جو اہتمام کرے اہل بیت کی خوشی کا، وہ مختار جس کے کارنامے سے امام حکم دے بیویوں کو سر میں تیل ڈالنے کا، پہلی بار 5 سال بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام نے شیرینی چکھی تھی، بیویوں سے کہا تھا کہ آج شیرینی بناؤ، آج مدینے والوں کو شیرینی کھلاؤ، آج میرے بابا کے قاتلوں کے جو بڑے بڑے قاتل تھے، ان قاتلوں میں سے بڑے بڑے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن کیا اس کے بعد سید سجاد نے رونا چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا رونا؟
اس لیے کربلا باقی رکھی سید سجاد نے. پانی دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، وضو کا پانی دیکھا رونے لگا. ہائے میرا پیاسا بابا. کتنے غم ہیں. پورے مصائب کی روایتوں کا خلاصہ کر لیا جائے عزیزو تو سب کا راوی سید سجاد ہی ملتا ہے. چاہے وہ شام کی روایتیں ہوں، چاہے وہ زندان کی روایتیں ہوں، چاہے وہ کربلا کی روایتیں ہوں، چاہے سید سجاد کے بابا کی پیاس کا عالم ہو، چاہے وہ کوفے اور شام کی راہوں کے واقعات ہوں. کہیں بھی سید سجاد اپنے تبلیغی پہلو کو نظر انداز کرتا نظر نہیں آیا. کہیں ایسا نہیں ہوا. زنجیروں میں جکڑا ہوا توق خاردار سید سجاد کے گلے میں. عزادارو کیسا امام ہے. 12 اماموں میں سے کسی امام کی امامت کا آغاز ایسے نہیں ہوا جیسے سید سجاد کا. سب نے مظالم جھیلے، سب زندانوں میں رہے، سب پر مصیبتیں آئیں. ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا جناب سید الشہداء کی بارگاہ، اے حسین آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں. اے حسین ساری انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف، آپ کی مصیبت ایک طرف، لیکن اے حسین آپ کے سامنے آپ کی بہنوں کو اسیر تو نہیں بنایا گیا. میرے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آیا تھا، ابھی سر قلم نہیں کیا گیا تھا، شمر نے ایک رسالے کو حکم دیا تھا جاؤ خیموں کو لوٹ لو. اسی زخمی حالت میں حسین نے بلند آواز سے عمر سعد کو للکار کے کہا تھا او عمر سعد، اگر تمہاری دینی غیرت نہ رہی تو عربوں کی حمیت سے کام لو. ابھی میں زندہ ہوں، میرے سامنے میرے خیموں میں داخل نہ ہونا، میرے سامنے میرے گھر میں نہ جانا. عمر سعد نے روک دیا تھا بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو، ٹھہر جاؤ، پہلے حسین کا سر قلم کرو پھر خیموں میں داخل ہونا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اے حسین آپ کی مصیبتوں کا مقابلہ کسی کی مصیبت سے نہیں کیا جاتا تو یوں کہہ دوں کہ سید سجاد کی مصیبت بھی تو آپ کی مصیبت ہے. ارے سید سجاد بھی تو امام ہے، خیمے میں موجود ہے، اس کے سامنے اشقیاء خیموں میں داخل ہوئے، خیموں کو لوٹا، خیموں کو آگ لگائی، سروں سے چادر چھینی. یہ سید سجاد کی امامت کا آغاز ہے. کسی امام کی امامت کا آغاز ایسے نہیں ہوا جیسے سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا ہے، اور اسی عالم میں پھوپھی کے مسئلے بھی حل کر رہا ہے. اور اگر اس عالم میں بھی کوئی سوالی آ رہا ہے اس کے سوال کو پورا کر رہا ہے. اگر کوئی پہچان نہیں پا رہا تو اپنی پہچان بھی کرا رہا ہے. اگر کوئی یہودی یا نصرانی بھی آ گیا تو اس کی ہدایت کا باعث بھی بن رہا. بس چند جملے مسائب کے زحمت طباب میرا ساتھ دیجئے گا. بہت سخت میں نے انتخاب کیا ہے اور آپ کی خاطر انتخاب کیا ہے، ان بچوں کی خاطر انتخاب کیا ہے کہ ہر امام کی سیرت ان تک پہنچ جائے. باقی تمام چیزیں آپ سنتے رہیں گے. ممکن ہے ایسے موضوعات پر کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرے. شام کا بازار اور کیسا اژدہام ہے، سنا ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ 9 گھنٹے میں طے کرنا پڑا تھا. اس 9 گھنٹے میں کیا کیا قیامت گزر گئی. ایک قیامت کا ذکر کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. عتبات عالیہ کی زیارت کر کے، مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے ایک عیسائی راہب دمشق سے گزر رہا ہے. حیران ہو گیا، کیسی سجاوٹ، کیسی بناوٹ. عورتیں نئے لباس پہنے ہوئے زیوروں سے آراستہ، بچے نئے لباس پہنے ہیں، ہر طرف شادیانے بج رہے ہیں، بالا خانوں پر عورتیں بچے جمع ہیں، بازاروں میں ازدحام ہے. راہب تھا، بہت غور کیا، بہت سوچا، مگر آج تو مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں، عید کی کوئی زمانہ نہیں عید کا. یہ جشن کیسا؟ بچے کا ہاتھ پکڑے پکڑے داخل ہوا بازار میں. دیکھ کچھ نیزے نظر آئے، نیزوں پر خون میں ڈوبے کچھ سر نظر آئے، ناکوں پر کچھ بیویاں نظر آئیں. اپنے بچے سے کہتا ہے کوئی بہت ہی محترم خاندان کی قیدی ہے، کوئی بہت ہی محترم لوگ ہیں، دیکھ میرے لال
ان عورتوں نے حیا سے اپنے بالوں کو چہروں پر ڈالا ہوا تھا۔ بچے کو بھی شوق ہوا بابا چلو ہم بھی چل کر دیکھیں، معلوم تو کریں معاملہ کیا ہے۔ اس اجتحام میں ان ناکوں کے قریب آیا، ان سروں کے قریب آیا، اپنے ساتھ والے سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، یہ کیسا جشن ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں میں پردیسی ہوں۔ کہا ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی ہے، ایک نے خروج کیا تھا اس پر فتح پائی ہے، یہ سب سر انہی مقتولین کے ہیں اور ان کی عورتیں ہیں جو قیدی بنائی گئی ہیں۔ اب راہب نے غور سے سروں کو دیکھنا شروع کیا، اس کے بعد پوچھا اس باغی کا نام بتاؤ گے؟ اس باغی کا نام بتاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں اس باغی کا نام ہے حسین ابن علی۔ چونکا یہ راہب نام سن کر، کہتا ہے کون حسین ابن علی؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کہا مدینہ کا۔ کہا وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا شہر ہے؟ کہا ہاں وہی مدینہ، اور یہ اسی رسول کا نواسہ ہے جسے ہم نے قتل کر ڈالا، جس کا گھر اجاڑ دیا، یہ اسی رسول کا نواسہ ہے۔ پھر سنا اس نے وائے ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں، آج بھی کہیں سے گزر جاتا ہوں میری قوم کے لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھا کر سر پہ لگاتے، مجھے نہیں معلوم میں کس پشت میں ہوں لیکن میری قوم میرے قدموں کی خاک۔ ارے تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کہا خاموش ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ پھر حیرت سے دیکھا ایک سر کو، دیکھا اس سر کے لب ہل رہے ہیں، پوچھا یہ کیا کہتا ہے سر؟ نظریں جھکا کر اس شامی نے کہا یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا۔ کون سی آیات زبان پر جاری تھی؟ کبھی سورہ کہف کی آیت، کبھی یہ آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، بس اتنا سننا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے لعنت ہو تم پر، ارے اب بھی تمہیں یقین نہ ہوا کہ جو سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ کبھی باغی کا سر ہو سکتا ہے۔ ابھی اتنی ابھی تھی کہ اس کے بیٹے نے شانہ جھجوڑ کر کہا بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ، اس ننھے سے سر کو دیکھ۔ بس اتنا سننا تھا، غیظ میں آیا وہ راہب، لان تان کرنا شروع کی، سپاہی آگے بڑھے کہ اگر خاموش نہ ہوا قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے بھی شمشیر کو بے نیام کیا، کہا اس جینے پر لعنت ہو۔ ارے میں یہی تو حیران تھا کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، آخر یہ مسلمانوں کا رسول 2 راتوں سے میرے خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ ٹوٹ پڑا شامیوں پہ، ٹوٹ پڑا سپاہیوں پہ، لڑتے لڑتے ساربان کے قریب آیا، اس جوان کے قریب آیا جو اونٹوں کی مہار تھامے سر جھکائے اس اجتحام میں کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے قریب آ کر پوچھا اے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں؟ بس سید سجاد نظریں اٹھا کر کہا اے مرد خدا میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں جس کی تو نصرت کر رہا ہے، جس کی تو مدد کر رہا ہے۔ بس لڑتے لڑتے کہتا ہے اے فرزند رسول مجھے ذرا جلدی سے کلمہ پڑھوائیے۔ کلمہ پڑھا، کہتا ہے گواہ رہیے گا اسلام پہ جان دے رہا ہوں، آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ جب زخموں سے چور ہو کر گرا پھر کہا اے فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھا دیجئے، میری شفاعت کی ضمانت دیجئے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے مرد خدا تجھے تو جنت کی بشارت میرا جد دے چکا، تیرے بغیر جنت میں نہیں جاتے ہم۔ بس زینب نے پشت ناقہ سے یہ منظر دیکھا، بے تاب ہو کر مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے اے نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں میں سے تو
نکلا، ہاں قوم نصارہ میں سے ایک کی غیرت جاگی، ہماری محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن و مومنات آباد ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خاص طور پر امام زمانہ کا وہ سپاہی جس کا قلم جس کی زبان ساری زندگی مکتب اہل بیت کے دفاع کے لیے چلتی رہی، علامہ غلام حسین نجفی، بار الہا اس عالم مبارز، اس عالم شہید کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہا ان کی بچیاں زخمی ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور تاریخ کے ان بدترین اور بزدل لوگوں کو جو عورتوں بچوں بوڑھوں کی جانوں کی اہمیت کچھ نہیں، ہمارے یقین میں یہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ کل بھی جو اہل بیت کے دشمن تھے آج وہی لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں۔ بار الہا تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ شہید غلام حسین کا چہلم نہ ہو، اس کے قاتل اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ بار الہا ان دشمنان دین، ان دشمنان اہل بیت، ان دشمنان ملک و ملت سے اس پاک سرزمین کو پاک کر دے۔ بار الہا ان دشمنان دین، ان دشمنان مذہب و ملت، ان دشمنان ملک کے ریشے کو کاٹ کر رکھ دے، ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دے، انہیں نیست و نابود کر دے۔ بار الہا تمام مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کر دے، اس مملکت کو ان کے شر سے محفوظ کر دے۔ بار الہا ہمیں موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ دینا جب تک اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ بار الہا ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ بار الہا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ بار الہا جو اولاد نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ خاص طور پر کچھ لوگوں نے اپنے مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے، بار الہا بحق بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آپ سے درخواست ہے کہ شہید اکبری صاحب مرحوم اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اور خاص طور پر شہید عالم مبارز علامہ غلام حسین نجفی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے گا۔